بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من یضمن لی اثنانی، جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے گا، اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دے دوں گا۔ فرمایا کہ ما بین اللحیتین، کہ یہ دو جبڑوں کے درمیان جو زبان ہے، جو شخص مجھے زبان کی ضمانت دے گا، میں اللہ کا نبی اسے جنت کی ضمانت دوں گا۔ اور دوسری چیز ارشاد فرمائی، ما بین رجلین، دو ٹانگوں کے درمیان یعنی شرمگاہ، جو شخص مجھے شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے گا، میں اللہ کا نبی اسے جنت کی ضمانت دوں گا۔ یہ دو چیزیں بیان کی ہیں، اور اس حدیث کو جوامع الکلم میں سے کہا جاتا ہے۔ جوامع الکلم وہ احادیث ہوتی ہیں کہ جن کے الفاظ بالکل تھوڑے ہوتے ہیں، لیکن ان کے معنی اور مطالب جو ہیں یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ یعنی بظاہر یہ چھوٹی سی حدیث پاک لگتی ہے، الفاظ کم لگتے ہیں، لیکن اس کے معنی پہ غور کریں کہ سب سے پہلے فرمایا کہ مجھے کوئی شخص زبان کی حفاظت کی ضمانت دے دے۔ آج معاشرے کے اندر سب سے زیادہ لڑائی جھگڑے وہ زبان ہی کی وجہ سے ہو رہے ہیں، اور سب سے زیادہ جو ہے وہ فسادات بد اخلاقی کی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ کوئی بڑا نہیں دیکھ رہے، کوئی چھوٹا نہیں دیکھ رہے، کوئی درمیانہ نہیں دیکھ رہے کہ کس کے ساتھ کس طرح بات کرنی ہے، کس کا کیا درجہ ہے، کیا مقام ہے، کس کو کتنی عزت دینی ہے، اس کا کوئی لحاظ ہی نہیں۔ صرف زبان ہے کہ ہر وقت کوئی شخص جو ہے وہ چلائے جا رہا ہے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سنا ہے کہ کسی شخص نے ایک کینچی لا کر دی کہ تحفے کے طور پر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ کینچی کے بجائے جو ہے نا تو مجھے سوئی دیتا تو زیادہ مجھے محبت ہوتی، کیونکہ سوئی کا کام ہے سینا اور کینچی کا کام ہوتا ہے کاٹنا، کہ کاٹنے کی بجائے جو سینے والی چیز جو ہے وہ مجھے دیں۔ آج معاشرے کے اندر ہم جب ارد گرد دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ ایک زبان ہی ہے۔ اگر کسی بندے کی زبان ٹھیک ہو جائے، اگر کسی بندے کا اخلاق ٹھیک ہو جائیں، تو انسان اپنی زبان کی وجہ سے اور انسان اپنے اخلاق کی وجہ سے جو ہے وہ دنیا کو فتح کر سکتا ہے۔ جیسا مرضی شخص ہو، جتنا مرضی سخت طبیعت کا ہو، سخت مزاج کا ہو، اگر آپ کی زبان کے اندر مٹھاس ہے، اگر آپ کی زبان کے اندر اخلاق ہے، تو آپ اپنے اخلاق کی تلوار کے دور پر ہر شخص کو جو ہے وہ فتح کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس اخلاق نہیں ہے تو آپ جو مرضی کہہ لیں، کہ آپ کہیں کہ میرے پاس پیسہ ہے تو پیسے کے ساتھ گاڑی خرید سکتے ہیں، مکان خرید سکتے ہیں، دنیا کی چیزیں خرید سکتے ہیں، لیکن پیسے کے ساتھ محبت جو ہے وہ نہیں خریدی جا سکتی۔ بے شک آپ عورت خرید لیں، لیکن پیسے کے ساتھ یہ چیزیں تو خریدی جا سکتی ہیں، لیکن پیسے کے ساتھ محبت جو ہے، کسی بندے کے دل کے اندر محبت پیدا کرنا، یہ کوئی بندہ پیسے کے ذریعے نہیں خرید سکتا۔ بڑی پکی اس بات کا بڑا پکا تجربہ ہے، جتنا مرضی پیسہ لگا لیں، لیکن اگر آپ کی زبان میٹھی ہے تو اللہ تعالیٰ اگلے بندے کے دل کے اندر آپ کی محبت کو پیدا کر دے گا۔ کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں نے شہد کی دکان بنائی ہے، پہلے میری دکان بڑی چلتی تھی، اب میری دکان کے اوپر کوئی بھی نہیں آتا۔ تو اس کی بیوی کہنے لگی بات یہ ہے کہ اب تیری زبان جو ہے وہ کڑوی ہو چکی ہے، پہلے تیرا اخلاق بڑا پیارا تھا، تیرا اخلاق بہت اچھا تھا، جو بندہ آتا تو اسے بڑی محبت کے ساتھ بات کرتا، بڑے اخلاق کے ساتھ بات کرتا، بڑے پیار کے ساتھ بات کرتا۔ وہ کہتا یار چیز تو میں نے لینی ہی ہے، اگلی دکان کے بجائے اس اپنے بھائی سے لے لیں، لیکن اب تیرا اخلاق جو وہ برا ہو چکا ہے اور تیرے اخلاق کے اندر جو ہے وہ کرواہٹ آ چکی ہے، تو لوگ کہتے ہیں تیرے شہد کے اندر ہی کرواہٹ آ چکی ہے، لینا شہد ہی ہے، کہتے کہ اس دکان سے لینے کے بجائے کسی اور دکان سے لے لیں۔ تو بات صرف اتنی ہی ہوتی ہے کہ اگر آپ اپنا لہجہ صحیح رکھیں، اگر آپ اپنا اخلاق صحیح رکھیں، تو اس سے انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے فیوز و برکات اس کا مستحق جو ہے وہ ٹھہر سکتا ہے۔ دوسری بات فرمائی کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت۔ آج معاشرے کے اندر دیکھ لیں کہ کتنی بے حیائی ہے،
دن رات صرف ایک چیز کی طرف جو ہے دماغ جا رہا ہے، وہ دماغ یہ ہے کہ میں نے فحاشی کرنی ہے، میں نے عریانی کرنی ہے، بدکاری کرنی ہے، زنا کاری کرنی ہے، کسی نہ کسی طریقے نعوذ باللہ من ذالک مجھے موقع مل جائے، اور یہ نہیں دیکھ رہے کہ آگے وہ اس کے ساتھ آپ کا رشتہ کیسے ہیں۔ آپ سوشل میڈیا کے اوپر اٹھا کر دیکھ لیں کہ ایسے ایسے رشتوں کے درمیان ایسے تعلقات قائم ہوئے زنا کاری کے کہ انسان کی عقل جو ہے وہ پھٹ جاتی ہے، اور انسان کی عقل جو ہے وہ حیران ہو جاتی ہے۔ یعنی اتنی بدکاری اتنی جو ہے وہ عام ہو چکی ہے، بہن بھائیوں کے تعلقات آ چکے ہیں، اسٹیپ فادر جو ہے ان کے تعلقات جو ہے ان کے جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز وغیرہ پڑی ہوئی ہیں۔ تو خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر بندہ وہ اپنے دل کا نگران ہوتا ہے، ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے اس کے دل کے اندر کیا ہے، اس کے دماغ کے اندر کیا چل رہا ہے۔ بظاہر دنیا کے سامنے وہ بندہ کتنا مرضی سادہ بن جائے، کتنا مرضی جو وہ نیک بن جائے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کا پردہ اس وقت تک فاش نہیں کرتا جب تک وہ گناہ کے اندر جری نہ ہو جائے۔ جب وہ گناہ کے اندر دلیر ہو جاتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کے شر سے بچانے کے لیے اپنی دوسری مخلوق کو اس بندے کے شر سے بچانے کے لیے اس بندے کا پردہ جو فاش فرما دیتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان دو چیزوں پر کم از کم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔